بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب العربیۃ بین یدیک سے پڑھیں گے۔ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 28 ہے۔ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 28، الدرس الثالث، سبق نمبر 3۔ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 28، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ الحوار الثالث الف یا الحوار الثالث حمزہ، تیسرے مکالمے کا پہلا حصہ۔ انظر و استمع وعد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں۔ تو یہ احمد اور بدر کے دوران مکالمے، ہم اس کو پڑھیں گے ابھی۔ احمد کہتا ہے السلام علیکم، بدر آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ احمد کہتا ہے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اخی کا مطلب ہے میرا بھائی۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا مدرس، وہ استاد ہے۔ مدرس کہتے ہیں استاد کو۔ یہ یا وہ مدرس ہے۔ بدر آگے سے جواب دیتا ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد کہتا ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ صدیقی میرا دوست، مہندس انجینئر۔ ھذا صدیقی ہوا مہندس، یہ میرا دوست ہے، یہ انجینئر ہے۔ الاخ کہتے ہیں بھائی کو۔ الاخ بھائی، الاخ بھائی۔ اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد کہتا ہے مع السلامہ، گڈ بائے۔ بدر کہتا ہے مع السلامہ، گڈ بائے۔ کوئی چیز پوچھنی ہے آپ نے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ حافظ بھائی۔ جی، گڈ بائے۔ ٹھیک ہو۔ اب آپ اس مکالمے کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد السلام علیکم، بدر وعلیکم السلام۔ احمد وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ احمد ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا مدرس، مدرس یہ استاد ہے۔ بدر اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد ھذا صدیقی، ہوا مہندس، مہندس۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے اور یہ انجینئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ الاخی، الاخ، بھائی۔ الاخ بھائی، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ احمد مع السلامہ، گڈ بائے۔ بدر مع السلامہ، گڈ بائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہے الحوال الثالث با، تیسرے مکالمے کا دوسرا حصہ۔ الحوال الثالث با، تیسرے مکالمے کا دوسرا حصہ۔ اس میں ندا کہتی ہے السلام علیکم، ہدا آگے سے جواب دیتی ہے وعلیکم السلام۔ ندا کہتی ہے ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ یہ میری ہی یا طبیبہ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ ہی یا طبیبہ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ پھر ہدا آگے سے کہتی ہے اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ندا آگے سے کہتی ہے ھذہ صدیقتی، یہ میری دوست ہے۔ صدیقتی، میری دوست۔ ھذہ صدیقتی، یہ میری دوست ہے۔ ہی یا طالبہ، یہ طالبہ ہے۔ ہی یا طالبہ، یہ طالبہ ہے، یہ طالبہ ہے۔ الاخت اہلا و سہلا، الاخت کہتے ہیں بہن کو۔ الاخت کا مطلب ہے بہن، سسٹر۔ الاخت سسٹر۔ ندا مع السلامہ، گڈ بائے۔ ہدا کہتی ہے مع السلامہ، گڈ بائے۔ اب آپ اس مکالمے کو پڑھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا السلام علیکم، ہدا وعلیکم السلام۔ ندا ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔
جی یا طبیبتی، یہ لیڈی سلام خوش آمدید ندا، ہاذہی صدیقتی، یہ میری دوست ہے، حاضی یہ طالبہ، صدیقتی، یہ طالب، یہ ہاذہی صدیقتی، حاضی یہ صدیقتی، طالبات، یہ میری دوست ہے، ہاذہی صدیقتی، ہی نہیں آخر میں، ہی نہیں ہے یہاں پہ، یا صرف پڑھنا ہے طالبہ، صدیقتی، 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 بس ٹھیک ہے۔ یہ میری دوست ہے، یہ طالبہ، یہ طالب علم ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ کہتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ کو، ال اردو میں بھی ہم اس کو طالبہ ہی کہتے ہیں، فیمل، لڑکی جو طالب علم ہوتی، طالبہ ہوتی ہے، اس کو ہم طالبہ کہتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ۔ آگے اچھا، الاخت، اخت، الاخت، آلواں سالواں، اس کو پڑھیں گے الاخت، الاخت، جی الاخت، آلواں سالواں، اہلاً و سہلاً، بہن خوش اہلاً و سہلاً، آلن و سالن، ٹھیک ہے۔ آلن و سالن، آگے بہن خوش آمدید، ٹھیک ہے، ندا مع السلام، گڈ بائے، خدا مع السلامت، گڈ بائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے المفردات، کیا مطلب ہے مفردات کا؟ المفردات، یہ مکالمے کو تصویروں کو نہیں کہتے؟ ووکیبلری کو المفردات کہتے ہیں، ووکیبلری، المفردات کا مطلب ہے ووکیبلری، الارض کا مطلب ہے شو، ڈسپلے، پریزنٹیشن۔ پھر لکھا ہوا ہے انظر و استمع و عید، کیا مطلب ہے انظر و استمع و عید کا؟ جی کیا مطلب ہے انظر و استمع و عید کا؟ دیکھیں، سنیں اور دہرائیں، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ لکھے ہوئے نا، آپ ان لفظوں کو پڑھیں اور مجھے ان کا مطلب بتائیں۔ مدرس، استاد، ٹھیک ہے، طالبہ، طالبہ، بچی، وہ جو لیڈی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ، لڑکی جو تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، فیمیل، ٹھیک ہے۔ طبیبتی، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، طبیبہ، لیڈی ڈاکٹر، مہندس، لیڈی ڈاکٹر، مہندس، انجینئر، بھائی، ٹھیک ہے۔ اخت، بہن، اخت، صدی، اخت، اچھا، صدیق، صدیق، دوست، ٹھیک ہے، صدیقتی، فیمیل دوست، فیمیل ٹھیک، کے لیے صدیقت، ٹھیک ہے، ہاذا، ہاذا، میرا، ہاذا کا مطلب ہے یہ، ہاذا، ہاذا کا مطلب ہے دس، یہ، ہاذا، دس، یہ ہاذہی، اس کا بھی یہی ہے نا، جی مطلب یہی ہے، ہاذہی یہ عورتوں کے لیے اور ہاذا مردوں کے بالکل ٹھیک، لیے، ہوا،
ہوا کا مطلب ہے وہ، مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہوا وہ. اچھا ہیا ہوا وہ جی ہیا اس کا بھی وہی وہ مطلب ہے وہ، شی، اور یہ صرف ہم عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. تدریب. تدریب کا کیا مطلب ہے؟ تدریب کریں کیا مل تدریب یہ ایسا نمبر 2 تدریب کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، مشق. تدریب کا مطلب ہے مشق، ایکسرسائز، ایکسرسائز مشق، ایکسرسائز. سل کا مطلب ہے جوڑیں، بین درمیان، الکلمہ الفاظ، وا کا مطلب ہے اور، الصورہ کہتے ہیں تصویر کو، المناسبہ مناسب، یعنی کہ لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں. سل بین الکلمات والصورۃ المناسبہ، تصویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑیں. جوڑے تو اب ہم نے پہلی جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے لڑکی کی، اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ طالبات ٹھیک ہے. تو ہم نے اس تصویر کو جوڑنا ہے لفظ طالبہ کے ساتھ. لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. جی جی اسی طرح ساتھ ایک استاد کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ جی مدرس تو ہم نے اس کو جوڑنا ہے لفظ مدرس کے ساتھ. اسی طرح آگے ایک اور لڑکی جی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صدیقتی صدیقہ کہیں گے، صدیقہ. تو ہم نے اس کو لفظ ہم نے اس کو صدیقہ کے صدیقہ ساتھ جوڑنا ہے. یہ جو لڑکی کی تصویر ہے اس کو ہم نے جی جوڑنا ہے لفظ صدیقہ کے ساتھ. تو اگلے ایک جی لڑکے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ صدیقہ صد صدیقت بس صدیق کہیں گے، صدیق، اسی کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے. صدیق تو ہم نے اس کو صدیق کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اسی طرح باقی تصویروں کا بتائیں مجھے. طبیب ہے وہ ڈاکٹر، یہ لیٹ ڈاکٹر کے ساتھ جائے گا، اور محدث یہ انجینئر کے ساتھ جڑے گی. ٹھیک ہے. ہاضا یہ میل کے ساتھ جائے گی، اور ہاض ہی فیمیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگلے صفحے پہ چلیں. اب الدرس الرابعہ، چوتھا سبق. تدریب الاول، پہلی مشق. استماع و سمع دا علامت صحیح فی ملبر مناسب. یہ سوال ابھی ہم یہاں پہ حل نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیں گے. تدریب الثانی، اشر الی صورت التی تسمع اسمها، اس تصویر کی طرف اشارہ کریں جس کا نام لیا گیا. یہ بھی یہاں پہ حل نہیں ہو سکتا. آگے چلیں. اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے مفردات و اضافیہ. کیا مطلب ہے مفردات و اضافیہ کا؟ مفردات کہتے ہیں کالم. ووکیبلری. مفردات کا مطلب ہے ووکیبلری. اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں ہم الفاظ کہتے ہیں. مجھے اس کی اردو صحیح نہیں آتی اس لفظ کی. جو الفاظ کی فہرست سمجھ لیں، الفاظ ہی میرے خیال سے کہتے ہیں، الفاظ کا مجموعہ. اضافیہ کا مطلب ہے اضافی. اضافیہ کو ہم اردو میں بھی اضافی کہتے ہیں، یعنی کہ مزید ووکیبلری، اضافی ووکیبلری، ایکسٹرا ووکیبلری. پھر لکھا ہوا ہے انظر و استمع وعید، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. یہاں پہ اب گنتی لکھی ہوئی ہے 5 تک. آپ اس گنتی کو پڑھیں. واحد 1 اثنان 2 ثلاثة 3 أربعة 4 and 5 5. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اس کو ذرا غور سے سنیں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ثلاثہ کو، اربعہ کو، خمسہ کو تو صاحب نے غلط پڑھا ہے. دوبارہ پڑھیں. واحد ٹھیک ہے. 1 اثنان 2 ثلاثة 3 4 5
ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے تدریب الاول پہلی مشق سل بین العدد والصورت المناسبہ. کیا مطلب ہے سوال کا؟ اس کی صورت مناسب الفاظ کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ سل کا کیا مطلب ہے؟ دل حل کر سل کا مطلب ہے جوڑیں. سل کا مطلب ہے جوڑو. دل جوڑ بینا کا بین مناسب نہیں ہے بین اس کو کال ما بین بھی کہتے ہیں، درمیان بھی کہتے ہیں، العدد کہتے ہیں گنتی کو. وا کا مطلب کیا ہوگا؟ و اور ٹھیک ہے. السورہ کا مطلب تصویر ٹھیک ہے. مناسب اور مناسب ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے تصویر کو مناسب نمبر کے ساتھ جوڑنا ہے. اس سوال میں انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ تصویر کو مناسب عدد کے ساتھ جوڑیں. تو آپ ذرا جوڑنا شروع کریں ان کو. یہ فرسٹ میں جو لکھا ہوا ہے یہ واحد اس کو آپ واحد کے ساتھ جوڑ دیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک کتاب ہے تو آپ اس کو واحد کے ساتھ جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری تصویر کو کیا کریں؟ دوسری تصویر کے یہ اربع ٹھیک ہے، اس کو ہم اربع کے ساتھ جوڑ اور دیں گے. ٹھیک ہے. چار بکس آگے اور تیسری کے ساتھ ہے ثلاثہ ثلاثہ 3 ٹھیک ہے. اور اسنان 2 ٹھیک ہے. اور یہ خمسہ 5. ٹھیک ہے. آگے چلیں. 5 پوری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اگلا سوال تدریب الثانی رتب الاعداد. رتب الاعداد کا مطلب ہے گنتی کو ترتیب دیں. یہ بے ترتیب لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو ترتیب سے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ. تو آپ اس کی بس ترتیب بتا دیں. پہلے ون لکھا ہوا ہے واحد پھر اسنان ٹھیک ہے. 2 ثلاثہ 3 3 لکھیں گے. ٹھیک ہے. اربع 4 اینڈ خمسہ 5. ٹھیک ہے. بس آج یہیں تک پڑھیں گے، اسی صفحے تک. نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے پیج نمبر 32 پی ڈی ایف کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال اور پوچھیں تو پوچھ لیں.